والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز باوقار حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کہ خالق کائنات نے ہمیں اسی بابرکت محفل کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آئیے آغاز گفتگو سے قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیری رحمت کے خزانے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ تیری رحمت کے خزانے کی دیکھتے ہیں، مکہ والے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، مکہ والے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، مرنے والے تیری رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، مرنے والے تیری رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، جینے والے تیرے جینے کی طرف دیکھتے ہیں، جینے والے تیرے جینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور ہم کو محسوس نہیں ہوتی یہ رمضان کی پیاس، ہم کو محسوس نہیں ہوتی یہ رمضان کی پیاس، ہم محرم کے مہینے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محرم کے مہینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج کی یہ محفل شب قدر، لیلۃ القدر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، یہ وہ شب کہ جس شب کے لیے خالق کائنات نے قرآن کی مکمل سورہ کو نازل فرمایا، جو آپ نماز میں بھی تلاوت اس کی سنتے ہیں، قرآن میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور یہ وہ شب جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے، میں نے آج ابھی سے قبل خطاب کیا، وہاں بھی میں نے کہا، اور یہ مغالطے میں لوگ ہیں اس سے باہر آئیے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر آگے وضاحت فرمائی کہ 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ وہ 5 راتیں کون سی؟ پہلی 21ویں شب ہو گئی، دوسری 23ویں ہو گئی، پھر 25ویں، پھر 27ویں جو آج ہے، اور 29ویں شب۔ بہت علماء کے اس پر اقوال بھی ہیں کہ زیادہ اکثریت یہ مانتی ہے کہ 27ویں شب ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مطلقاً نہیں فرمایا کہ صرف وہ 27ویں ہی شب ہے۔ ہماری ایک بھیڑ چال ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، پروگرام سب جگہ آرگنائز ہو رہے ہیں تو سب نے 27 کا ہی انتخاب کر رکھا ہے۔ میں کہیں جاتا ہوں، وہ سیدھی باتیں کرتا ہوں تو اگلی بار میں امید نہیں رکھتا کہ مجھے بلایا جائے گا، مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے صرف ایک شب نہیں ہے کہ جسے آپ لیلۃ القدر سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے کہ یہ شب قدر ہو، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 29ویں ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ 25ویں گزر چکی ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ 23ویں یا 21ویں تھی۔ تو کسی بھی چیز کو، دین کو ہمیں اپنے اعتبار سے نہیں چلانا ہے، اس اعتبار سے چلانا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے۔ اب باقی راتوں میں مسجدیں ویران ہیں، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے، اور ایک ہمارے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو جوش و خروش شب برات میں نظر آتا ہے وہ عوام الناس میں لیلۃ القدر کو لے کر
نہیں آتا، جبکہ لیلۃ القدر ہر چیز پر اتفاق، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا۔ تو جب قرآن کسی چیز کی فضیلت بیان کر دے، اب اس سے بڑھ کر کوئی اور رات ہو سکتی نہیں ہے، سمجھ لیجئے بات کو۔ تو اب تو جو گزر چکا وہ تو پلٹ کر آنے والا نہیں ہے، مگر آئندہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ ہمیں اللہ نے اگر زندگی عطا کری اور اس کا کرم ہو گیا، صحت بھی عطا کری اور آئندہ رمضان ہمیں عطا کیے، تو انشاءاللہ ہم 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، اور ہر رات کو سجائیں گے۔ اور کیا بعید ہے کہ اللہ کرم زیادہ کر دے تو 10 راتوں عبادت کیجئے۔ اور ایک بات اور کہ اپنے موضوع کی طرف آؤں، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس کے اندر جو آپ نے جو پورے مہینے عبادت کی ہے، قرآن کو تراویح میں سنا ہے، روزے رکھے ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، دوسرے نیک اعمال کیے ہیں، تو وہ رات خصوصیت کے ساتھ دعا مانگنے کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ دعا مانگنے کی، کہ آپ نے محنت کری، مزدوری کری، ہم سب نے، اور جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو مالک کے آگے ہاتھ پھیلاتے کہ نہیں پھیلاتے کہ بھئی کام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کی جزا دی جائے۔ تو اب جو پورے رمضان ہم نے کیا تو یہ اسے مانگنے کی رات ہے، مگر اکثریت کا حال یہ ہے کہ آپ کو مسجد ویران اور بازار منور نظر آئیں گے۔ کئی کو خامخواہ کا مسئلہ ہے کہ بھئی ہم تو شاپنگ چاند رات میں کرتے ہیں، ارے بھئی اس رات کوئی ثواب تھوڑی ہے، پہلے کر لیجئے سارے کام اور دوسرے دیگر نپٹا لیجئے، مگر وہ رات بڑی اہم رات ہے کہ اس شب اللہ سے مانگا جائے۔ اور صبح مانگنے کے بعد جو ہم عید کا اجتماع ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، ہم پورے مہینے کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں ختم قرآن کے موقع پر بھی 2-3 باتیں کہی تھیں، وہ ریپیٹ کروں گا۔ یہ دعا کی شب ہے، اس سے مانگنے کی شب ہے، اس سے طلب کرنے کی شب ہے۔ ہمارے یہاں نوجوانوں میں خامخواہ کا کریز ہے کہ ہم شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو، گاڑیوں پہ بس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی کام، بس کسی دوست نے بتایا ارے بھائی فلاں مسجد میں بڑی رونق ہو رہی ہے آجا، اب وہ دعا میں لگا تھا، تسبیحات پڑھ رہا تھا، ہو سکتا تھا کہ اس کا تعلق اس کے رب سے مضبوط ہوتا اور اسرار الہی اس پر کھلنے لگتے، ممکن تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہوتی، مگر جب آپ نے اس کو کانٹیکٹ کیا اور اس نے اس جگہ سے اپنا رشتہ توڑا اور دوسری جگہ چلا گیا، اب راستے میں پھر کوئی مل گیا کہ یار ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو فلاں جگہ دعا ہوگی، ذرا چائے تو پی لیں، اب چائے پینے بیٹھ گئے، پھر کیا کچھ اور کوئی شوق کرتا تو اسے کرنے بیٹھ گئے، پوری رات ہم اسی میں ختم کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھیے اور جہاں پروگرام ہو، میں بھی گزشتہ کئی سالوں سے ہر رات پروگرام کرتا ہوں اپنی مسجد میں، مگر میں نے اس بار غور کیا کہ پروگرام ہم 1 بجے تک ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آئی جو کری میں نے، راہید بھائی، ہم جو دعا کراتے ہیں اس دعا کا ایک الگ لطف ہوتا ہے، آپ لطف اندوز ہوتے ہیں کہ بھئی حضرت نے دعا کرائی، مگر اصل دعا کا مزہ تب آپ کو آئے گا کہ جب آپ گھر کے اندر تنہائی میں بیٹھ کر دعا کریں گے، کیونکہ میں یہاں جو دعا کرنے آیا ہوں تو میں پبلک کو دیکھ رہا ہوں، تو ممکن ہے کہ میں سوچنے بیٹھ جاؤں کہ یار دعا میں یہ الفاظ ایسے ہونے چاہیے، یہ جملے ایسے ہونے چاہیے، کیونکہ مجھے آپ کو بھی تو امپریس کرنا ہے۔ مگر جب آپ تنہائی میں اپنے گھر پر دعا کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو کسی کو امپریس نہیں کرنا، بس اسے راضی کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے جملے آگے پیچھے ہوں گے، ٹوٹے پھوٹے ہوں گے، آپ کا مختصر اجتماع ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ ہیں، اور اللہ نے جن کی مائیں زندہ رکھی ہیں بس اسے تخت پر بیٹھائیں، اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں کہ اماں تو دعا کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم، لیلۃ القدر میں ماں نے آپ کے اور میرے حق میں دعا کر دی، دنیا کے تمام مولویوں سے افضل اس کی دعا ہے۔ دنیا کے پیر مل جائیں، اس دعا وہ ہمارے حق میں نہیں ہو سکتی جو ماں باپ میرے اور آپ کے حق میں کر سکتے ہیں۔ اور ان کے جملے
آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ تو جملوں کو دیکھتا ہی نہیں، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو آج اگر جن کے باپ زندہ ہیں، جن کی مائیں زندہ ہیں، وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی میرے پاس آ رہا ہے، کوئی کسی مفتی کے پاس، کوئی کسی پیر کے پاس کہ صاحب دعا کر دیں، ارے مت بھاگو، دنیا کا سب سے بڑا پیر ماں باپ کی شکل میں گھر میں موجود ہے، اور میں لکھ کے دے رہا ہوں، جس پریشانیوں میں ہو، آج گھر جانے کے بعد اتنا سا کام کر لو، اللہ کی عزت کی قسم اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ کیونکہ اگر ماں اور باپ دعا کر دیں تو وہ دعا ایسی ہے کہ جیسے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، تو ماں کی دعا، باپ کی دعا اولاد کے حق میں بھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہاں آپ جب اٹھ کر جائیں، کوشش کریں بس بیاں ہو، دعا ہو، جلد سے جلد گھر پہنچیے، قدموں سے لپٹ جائیے۔ اور اگر آپ کے ماں باپ خدا نخواستہ کسی وجہ سے ناراض ہیں، کسی اور گھر میں رہتے ہیں، آپ الگ رہتے ہیں، سارے گلے شکوے مٹا دیجئے۔ نہیں مٹائیں گے تو بات کڑوی تو لگے گی، جتنی چاہے رویا پیٹی مچا لیں آپ مسجد میں بیٹھ کر دعا کے اندر، جب میں لائٹیں بند کرواؤں اور دعا کراؤں خوب سر کو پھوڑ لیجئے، ملنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ماں کی اور باپ کی رضا کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جن دل میں کینہ ہے، کتنے صاف لباس پہن لیجئے، کتنی عطر لگا لیجئے، کتنی پرفیوم اور ڈیولس لگا لیجئے، عید کے نماز میں صاف ستھرے ہو کے آ جائیے، دل خراب ہے تو لباس بے معنی ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو کا یہ جو شروعاتی میرے جملے ہیں، اس پر عمل ضرور کیجئے گا۔ لگے کہ دیر ہو رہی ہے چلے جائیے گا، یہ بریانیاں اور یہ کھانے پینے تو زندگی بھر کے ہیں، اور ہم یہاں اس لیے تو آئے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، کیونکہ جو وہ عطا کرے گا اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ اور اس انداز سے دعا مانگیں آج کی شب کہ اس کی رحمت الہی جوش میں ہے، حبیب کا صدقہ پیش کیجئے، کیونکہ ہم اپنی اوقات جانتے ہیں۔ میں ستھرا لباس پہن کر مسند خطابت پر آ جاؤں، جبے اماموں میں ہم گھوم رہے ہیں، آپ بھی بڑے سروں پہ ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں، مگر ہم کتنے خرافاتی ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں ایمانداری سے۔ اور اللہ ان جو چیزیں ہمارے اندر ہیں، یہ جو کچھ ہم رات کو اپنے موبائل پر دیکھتے ہیں، جو کچھ ایک دوسرے کے لیے پیچھے برائیاں کرتے ہیں، دل میں جو حسد اور کینہ لیے پھر رہے ہیں، اگر اللہ ظاہر کر دے تو لوگ ہاتھ پیر نہیں بلکہ تھوکنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہاتھ پیر چومنا تو دور کی بات، وہ تو ستار العیوب ہے، تو اس نے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ وہ غفار الذنوب ہے، تو اس نے گناہوں کی بخشش کے پروانے عطا کر رہا ہے۔ تو یہ آج کی شب انتہائی اہم شب ہے، 29 میں بھی عبادت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جو لیلۃ الجائزہ آئے تو اس میں بھی خوب عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگے، کیونکہ بندے اسے وہ چاہتا ہے کہ بندے میری بارگاہ میں آئے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں، اسے سنو اور اس کو سننے کے بعد رو جاؤ، اللہ بخشش فرما دے گا۔ اللہ کے نبی نے تلاوت کری، کچھ لوگ روئے، کچھ نہ رو سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تلاوت کرتا ہوں، رو جاؤ۔ پھر کچھ کو رونا آیا، کچھ کو نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ کہا، پھر کچھ روئے نہ سکے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صرف رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، اللہ مغفرت فرما دے گا۔ جب بندہ خوب گناہ کر لے، اور گناہ کرنے کے بعد جب اسے سب کچھ یاد ہو کہ میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے فلاں کام بھی برا کیا ہے، میں نے فلاں کا دل بھی دکھایا ہے، میں نے حرام بھی کھایا ہے، میں نے سود بھی استعمال کیا ہے، نمازیں بھی چھوڑی ہیں، تندرستی کے باوجود روزے نہیں رکھے، مال تھا زکوٰۃ بھی نہیں دی ہے، مگر جب بندہ سارے گناہوں کو یاد کر لے اور اس کی دہلیز پر آ کر بیٹھے اور ہاتھوں کو دراز کرے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک
تو ایسا نہیں کہ جواب نہیں آتا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ادھر کہتا ہے مالک، ادھر سے ندا آتی ہے ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں. بندہ کہتا ہے مالک مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، ادھر سے ندا آتی ہے ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. بندہ عرض کرتا ہے مالک یہ ہاتھ قیامت میں گواہی دیں گے، یہ آنکھیں قیامت میں گواہی دیں گی، یہ زبان قیامت میں میرے خلاف بولے گی، 2 فرشتے ساتھ لگے ہیں، ساری برائیاں تو انہوں نے لکھ رکھی ہیں، یہ قیامت میں پیش کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے لکھا ہے ہم ان کو بھی بھلا دیں گے. جہاں تو نے گناہ کیا ہے اس زمین کو بھلا دیں گے، جس آسمان کے نیچے گناہ کیا ہے اس کو بھی بھلا دیں گے. جب تو قیامت میں ہمارے سامنے حاضر ہوگا تو ایسے ہوگا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. گناہ ہو رہے ہیں، ہر شخص گناہگار ہے، کہیں نہ کہیں گناہ ہو رہے ہیں، مگر اس کی رحمت کی طرف توجہ رہے کہ وہ سب معاف کر دے گا. اور یہ جو راتیں ہیں یہ ہمیں موقع مل رہے ہیں کہ ہم اس سے بخشش طلب کر لیں، مغفرت طلب کر لیں. اور دوسری چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہم خوش فہمیوں میں جینے والے لوگ ہیں، ہم ایسی قوالیاں، ایسے شاعروں کے شعر اور ایسے خطیبوں کے خطاب سنتے ہیں جو آپ کو یہ یقین دلا کے جاتے ہیں کہ میاں نہیں، تم نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے ہماری نعت پر، ہماری قوالی پر، ہماری خطاب پر، تمہاری بخشش ہو جائے گی. ایسے بخشش نہیں ہوتی، اللہ کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. جو عمل کرو گے اس کا جواب تو دینے پڑیں گے. یہ کیسے بات بنے کہ ایک شخص پوری زندگی عبادت میں گزار دے، تلاوت میں گزار دے، غوث اعظم عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کرتے رہیں، وہ بھی ایک صف میں کھڑے ہوں، میں صرف ایک جمعرات میں آ کر یا میلاد کی محفل میں آ کر یا شب قدر میں آ کے ایک نعرہ لگاؤں اور ان کے قدموں میں پہنچ جاؤں؟ نہ، یہ نہیں ہوگا. عمل تو کرنے پڑیں گے. عمل میں کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی تو اس کی رحمت بہت بڑی ہے، مگر کچھ تو اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں. اور اگر نہیں کر رہے ہیں اور اس امید پر ہیں کہ لمبی زندگی ہوگی کر لیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اور آپ یہاں سے اٹھ کر بھی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو جو وقت ہے اسے غنیمت جانیے، اللہ کی رحمت کو پکارتے رہیے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیے تو زندگی آسان ہوگی، دنیا بھی میں رحمتیں برسیں گی اور آخرت کی منزل بھی آسان ہوگی. اور اگر ایسی خوش فہمی میں جیتے رہے، ارے جی ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا معاذ اللہ، تو جو اس طرح کے جملے آپ کو کہے، آپ سے اس طرح کی بات کرے تو سمجھ لیجئے کہ قیامت میں جو اس کی پکڑ ہوگی اسے کوئی چھڑا سکتا. اس لیے کہ نبی رحمت علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کیا اللہ کا کوئی محبوب ہے؟ بولیے، کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حضور سے بڑھ کر کسی کی عظمتیں ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ حضور رات کو اتنی لمبی نمازیں ادا کرتے، قیام اللیل کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو گئے. تو میں نے عرض کی کہ آقا آپ کے وسیلے سے تو اگلے اور پچھلے بخشے جائیں گے، آپ کے وسیلے سے تو گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، تو آپ کے کیا کہنے، تو اتنی عبادت کس لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عمر ہیں، قبرستان پہنچے، ایک قبر کو دیکھا کہ یہ شخص بھی ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، اب منو مٹی کے نیچے پڑا ہے، عزیز اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. خوف الہی سے آنکھوں سے اشک رواں ہوئے اور حال یہ ہوا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، 2 دن ہوش نہیں آیا. لوگوں نے پوچھا کہ تم اتنا خوف کھایا قبر کو دیکھ کر؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی ساری منزلیں آسان ہوں گی. مجھے نہیں معلوم کہ میرا معاملہ کیا ہوگا.
یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو امیر المومنین حضرت عمر ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کچھ خوش فہمی لیے بیٹھے ہیں کہ صاحب نہیں، ہمارا تو بس حال یہ ہوگا کہ قبر میں پہنچیں گے اور فرشتے وہاں آئیں گے اور کہیں گے اچھا آپ آئے ہیں، کوئی سوال نہیں ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوگا، یہ خوش فہمی میں ہمیں جیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو معاملات سخت ترین ہوں گے وہ قبر کے ہوں گے۔ وہاں جو روایات ہم پڑھتے ہیں، صحیح حدیث کو اب دیکھتے ہیں تو قبر کا حال انتہائی سخت ترین ہوگا۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ قبر کے سوالات کے جوابات ہم ٹھیک دے سکیں گے؟ یہ تو امید ہی تو ہے، یہ امید ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ اسے پتا ہے۔ اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو قبر میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، سوال پوچھے جائیں گے، جواب یاد نہیں آئیں گے، حضور کا جلوہ دکھایا جائے گا یقینی طور پر، مگر حضور کی توجہ بھی اس کی طرف ہوگی جو ایمان والا ہوگا۔ شفاعت کا مرحلہ قبر میں نہیں ہے، وہ حشر کے میدان میں ہے۔ قبر میں تو سوال پوچھ لیے گئے، آپ نے حضور کو پہچان لیا، بات یہ ختم ہو گئی۔ اگر صرف اس عقیدے کی بنیاد پر، اب محبت اور عقیدت کی بنیاد پر ہم یہ بات کریں کہ بھئی جہاں حضور ہوں گے عذاب نہیں ہوگا، تو پھر تو عذاب قبر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو ایک الگ چیز ہو گئی نا۔ تو کون کیا کہہ رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس سے مطلب نہیں، زبان مصطفیٰ نے کیا کہا ہے اس سے مطلب ہے۔ ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے خرے ٹائپ کے ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ بات کیجئے قرآن اور حدیث کو لے کر کے، ایسا نہیں ہونا کہ آپ کسی کے من گھڑت واقعات کو سننے کے بعد ہی اپنا عقیدہ گھڑ لیں کہ فلاں ولی کے تعلق سے ہم نے سنا تھا۔ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سند ٹھیک تھی کہ نہیں تھی، تو بات اتھینٹک تھی یا نہیں تھی۔ اور پھر اگر وہ کوئی کسی کا ایسا واقعہ ہے بھی تو وہ سند نہیں بنتا ہے، سند تو حضور کی بات بنتی ہے۔ کسی ایک پر اگر فضل ہو جائے تو سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خوف میں رہیے، ڈرتے رہیے، جو قدم اٹھائیں کہ کہیں اللہ کے خلاف، اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہو، کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں وہ پکڑ نہ کر لے، کیونکہ اللہ ہر نیکی کا اجر عطا کرتا ہے، مگر ہر برائی بھی لکھی جا رہی ہے۔ میں غور کرنے لگا کہ مسجدیں تو نمازیوں سے آباد ہیں، بڑے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مگر ان کے اخلاق ٹھیک نہیں ہو رہے، بد زبانی برقرار ہے، لوگوں کے مال مارنے میں پیچھے نہیں ہے، زمینوں کے پہ قبضے کرنے میں پیچھے نہیں ہے، ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں مگر اپنے کاریگروں کا مال روک کر اور پیسے روک کر جا رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود ان کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا ہے جو معرفت الہی کا سبب بنے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ نماز کیا ہے، ان کی عادت ہے، اس کے اندر روح باقی نہیں ہے۔ جب بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو اسے تو ڈر سے کانپ جانا چاہیے کہ آیا کس کی بارگاہ میں ہوں، کھڑا کس کی بارگاہ میں ہوں۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد وہ میرا چہرہ نہیں بدل رہا، یہ اس کا کرم ہے، مگر اگر خدا نہ خواستہ بدل دے، میرے ماتھے پہ لکھ دیا جائے کہ منافق ہے، ماتھے پہ لکھ دیا جائے کہ یہ لوگوں کو ستانے والا ہے، ماتھے پہ لکھ دیا جائے کہ یہ میری رحمت سے دور ہے، تو بتاؤ کہ کیا جواب دیں گے ہم؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ذہن میں رہے کہ اللہ سے ڈرتے رہے، اس سے خوف کھاتے رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے اور ان کا ایک شورا تھا، چرچا تھا کہ بہت بڑے ولی ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ کوئی ولی ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پرہیزگار ہو، شیطان تو لگا ہوا ہے، کب بھٹک جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ معصوم تو نبی پاک کی ذات ہے،
معصوم تو فرشتوں کی ذات ہے، باقی ہر ایک سے ممکن ہے کہ گناہ اس سے ہو جائے، یہ بھی مان کے چلیے گا۔ ایک عقیدہ ہمارا یہ خراب ہوا جا رہا کہ میں محفل میں تھا اور ایک پیر صاحب کے لیے بخشش کی دعا کرا دی تو مرید کھڑے ہو گئے کہ تم بخشش کی دعا کرو گے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ ارے جہالت کی اس سے بڑی انتہا کوئی نہیں ہو سکتی۔ مغفرت کی دعا کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ایک کے لیے دعا کریں۔ مغفرت یافتہ بھی ہے تو درجات بلند ہوں گے۔ اللہ کے نبی کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو سراپر رحمت ہے، مگر بہت سارے درودوں کو تو چھوڑیے، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رحمت نازل فرما حضور پر، تو کیا رحمت تب برسے گی جب ہم کہیں گے؟ نہیں، مگر ایک سسٹمز دیا کہ دعا کرتے رہیے۔ درود بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہم بخشش کی مغفرت کی دعا کرنے کو تیار نہیں۔ تو وہ جو اللہ کے ولی تھے انہیں شیطان نے بھٹکایا اور ایک خاتون کو انہوں نے دیکھا اور اس پر وہ فدا ہو گئے۔ اب بڑی دعائیں کی، بڑے جتن کیے کہ اس سے میرا نکاح ہو جائے، نہیں ہو سکا۔ تو کسی ان کے دوست نے مشورہ دیا کہ بھئی یہ کیسا ہے، مسلمان تو نہیں ہے، یہودی ہے، مگر اس کے پاس موکل ہیں، بڑا عمل ہے، وہ چاہے گا تو تمہارا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اور جیسے ہمارے یہاں آج کل اشتہار بھی آپ دیکھیں گے بسوں میں لکھے ہوئے آ رہے ہیں کہ محبوبہ کو قدموں میں بلائیں، یہ عمل کریں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو اس زمانے میں بھی تھیں۔ تو کہا کہ تم پہنچو اور ان سے بات کرو۔ اب وہ محبت سوار تھی، اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا کام تو ہو جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ 40 دن تمہیں کوئی نیک عمل نہیں کرنا ہے، کوئی نیکی نہیں کرنی۔ انہوں نے سوچا کہ 40 دن کی بات ہے، شیطان نے انہیں سمجھایا، اس کے بعد توبہ کر لیں گے، کچھ کر لیں گے، مگر اب سب چھوڑ دیا، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن کی تلاوت کری، جو ذکر و اذکار تھے وہ سب ختم کیے، تو جو روحانیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ 40 دن گزرنے کے بعد یہ اس کے پاس پہنچے، کہا کہ بھئی 40 دن کوئی نیکی میں نے نہیں کی، مگر میرا کام بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، محبوبہ تو میرے پاس نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ میرا جو عمل ہے وہ بڑا پکا ہے، تم یاد کرو کوئی نہ کوئی نیکی تو کی ہوگی۔ انہوں نے کہا دیکھو نماز چھوڑ دی، تہجد چھوڑ دی، تلاوت کو چھوڑ دیا، ذکر کو چھوڑ دیا، کوئی عمل نہیں کیا۔ پھر خیال آیا کہ ہاں ایک روز میں راستے سے جا رہا تھا تو راستے میں ایک اینٹ پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، اسے پاؤں سے سائیڈ میں کر دیا تھا۔ وہ جو یہودی تھا وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ کہ جب ہوش آیا اس نے کہا کہ تیرا عمل تو جان تجھے توبہ کی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی، مگر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اس لیے کہ تو نے اللہ کی بغاوت کری، مگر اللہ نے تیری چھوٹی سی بھی نیکی کو اگنور نہیں کیا۔ وہ چھوٹی سی نیکی تھی وہ بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ وہ اللہ تیری نیکی کو قبول کر رہا ہے، وہ کتنا کریم ہوگا۔ تو جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ سب اس کی نگاہ میں ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ہم لاکھ چھپاتے پھریں، ہم لاکھ سوچیں کہ پردوں میں ہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، وہ لوگوں پر ہمارے عیب نہیں کھولتا، ہماری بد زبانیاں بد کلامیاں جانتا ہے مگر لوگوں پہ شو نہیں کرتا۔ تو وہ کتنا کریم رب ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم توبہ نہ کریں، خشیت الہی سے، اس کے خوف سے ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تو پھر ہم سے بڑا سنگ دل کون ہوگا، ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ ارے کبھی تو اس کے خوف سے آنسو آئیں اور کبھی اس کی رحمت کو دیکھ کر آنسو آئیں کہ باری تعالیٰ کہ میں اتنا گناہگار ہوں پھر بھی تو نے مجھے سجدوں کی توفیق دے رکھی ہے۔ ارے جب کوئی کسی سے ناراض ہو، آپ کسی کی نافرمانی کرتے رہیں، تو باپ بھی ایک وقت دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے کہ تجھے میرے بارگاہ میں میرے گھر میں گھسنے کی ضرورت نہیں، جب عیب چھوڑ دے تو آ جانا۔ ہم سارے پاپ کریں، ہم سارے گناہ کریں، مگر جب چاہیں اس کی دہلیز پر آ جائیں، جب چاہے سجدہ ریز ہو جائیں۔ وہ سجدوں کی توفیق نہیں چھن رہا ہے، مہلت دے رکھی ہے۔ تو وہ کتنا کریم، کتنی رحمت والا رب ہے۔ اتنی رحمت والے رب کی بارگاہ میں اس رمضان کی مقدس ساعتوں میں اگر ہم اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جبریل امی حاضر ہوئے اور کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، مطلب یہ تھا کہ وہ برباد ہو جائے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ کس کی یہ بد دعا تھی کہ کر جبرائیل رہے ہیں, حضور اس پر آمین کہہ دیں تو وہ تو یقینی طور پر بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی. کہا کہ جبرائیل نے کہا کہ جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور عبادت کے ذریعے, خوف خدا کے ذریعے, اشکوں کے ذریعے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ برباد اور ہلاک ہو جائے. اب میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, ہم کس سٹیج پر ہیں کہ واقعی رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں رونا آیا کہ نہیں آیا. کہ 25 دن گزر چکے, کیا کسی رات تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں اور آپ گریبان میں دیکھیں 27 دن گزر گئے کہ کیا واقعی خوف خدا سے ہم روئے ہیں؟ کیا بس ہنسی ٹھٹے, کھانے پینے, حلیم بریانیاں اور انہیوں میں لگے رہے؟ قرآن سنا تو بس ایسے ہی سن لیا کہ جلدی والا جہاں پر ہوگا, جو پڑھ لی تو پھر تراویح کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا, مسجد کی طرف آئے نہیں ہے, اور پھر یہ سوچیں کہ مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں. ارے کیسے ہوں گے؟ ہم تو اتنے بدبخت اور سنگدل لوگ ہیں. کیا کبھی ہم نے اپنی شاپنگ کے وقت, اپنی کاروباروں کے وقت, اپنے یہاں کی دعوتوں کے وقت یہ تصور کیا یا اپنی پرسنل دعاؤں کے اندر ان فلسطین کے مظلوم بچوں کی طرف بھی توجہ کی کہ جہاں ساری کائنات سجی ہوئی ہے, جہاں رحمتیں نظر آ رہی ہیں, جہاں لوگ اپنے بازاروں میں شاپنگ میں مشغول ہیں, اپنی خریداریوں میں لگے ہیں, بچوں کو سنوارنے میں لگے ہیں, وہی ہمارے مسلمان بھائی جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جسم کے مانند ہو, اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. کہا کہ اگر ایمان والے ہو تو اگر کسی مسلمان کو کہیں پر اذیت ہے اور اس اذیت کو تم اپنے اندر محسوس نہیں کر رہے ہو تو کچھ بھی ہو سکتے ہو مگر مسلمان نہیں ہو سکتے. وہاں آسمانوں سے بم گرائے جا رہے ہیں, ہم یہاں بچوں کو نیا لباس پہنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں, وہاں کفن پہنائے جا رہے ہیں, یہاں ہم عطر سے معطر ہونے کی تیاری میں ہیں, وہاں گولے اور بارود کی بدبوئیں پھیل رہی ہیں. یہاں سجدوں کی آزادی ہے کہ جب چاہے سجدہ کریں, جب چاہے عبادت کریں. وہ اس خوف میں ہے کہ سجدہ میں ہے, پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے, مگر وہاں کی تصاویر بتاتی ہیں کہ ان کے ایمان زندہ ہے, ان کی نظر صرف خالق کے کائنات کی ذات پر ہے. وہ کسی آگے غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے اور جھکنے کو تیار نہیں ہے. ہمارا حال, ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں کہ ہم ذرا سی بات ہو جائے تو ہم تو سمٹ کے بیٹھ جائیں کہ کہیں نام نہ آ جائے, کوئی اٹھا کر نہ لے جائے. اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ایام اور جو شبیں بچی ہیں خوب روئیں, خوب اس سے مانگیں, اور خاص طور پر فلسطین کے بچوں کے لیے دعائیں کریں. میں غور کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان والا ہونے کا دعویٰ ہے, مگر آپ امریکہ کی, لندن کی, برٹین کی, رشیا کی ویڈیوز دیکھیے کہ جو ہیومن رائٹس پر کام کر رہے ہیں, جو بچے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, وہ بچوں کے پتلے بنا کر ان کے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں. وہ اپنے لباسوں کو خون آلود کر کے جو ہے وہ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں, وہ انصاف طلب کر رہے ہیں. مگر یہاں ہم جو اپنے آپ کو بڑا دیندار اور جبے کبے اور اماموں کے اندر خطاب کرنے والا, کیا ہمیں توفیق ہوئی کہ ان کے لیے کچھ ایسا ہی کچھ کر لیں؟ کچھ نہیں, کیونکہ صرف ہم ظاہر سے بہت پکے مسلمان ہیں, اندر سے خالی ہیں. اور جب اکثر ہم اندر سے خالی ہوتے ہیں تو یہ نمازیں, یہ روزوں کا لطف, اس کا اسرار ہم پر کھلتے نہیں ہیں. سجدے تو ہوتے ہیں, اٹھک بیٹھک تو لگتی ہے, مگر حال یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم جس وقت ہاتھوں کو اٹھاؤ گے نا اللہ اکبر,
تو بہت کچھ سوچنا پڑے گا کہ کہہ کیا دیا ہے. اللہ اکبر کہنا آسان نہیں. جب کہا اللہ اکبر تو آپ نے کہا کہ جس رب کو میں مانتا ہوں, جس رب کی میں پوجا کرتا ہوں, جس رب کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں, وہ کائنات کے اندر سب سے پاورفل ہے, وہ سب سے بڑا ہے. کائنات کتنی بڑی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس جیسے کتنے پلینٹس ہیں جو اس سے بھی کئی گنا بڑے ہیں. وہ خالق کائنات جو سارے نظام کو چلا رہا ہے, ہمارا اس سے رشتہ کتنا خوبصورت ہے. ذرا غور کیجئے گا کہ 9 مہینے ماں پیٹ میں رکھے تو وہ خود مرنے کو تیار ہے, مگر بچے پہ آنچ نہیں آنے دیتی. بچے بھی لائق ہوں تو وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں, مگر ماں کی نافرمانی نہیں کرتے. اور وہ رب تو وہ ہے کہ جو صرف 9 مہینے نہیں, جب سے ہمارا وجود ہے اور جب تک ختم ہوگا وہ ہمیں پالے گا. ماں پیدا کرتی ہے, تخلیق خدا کرتا ہے. تو اس پروردگار سے رشتہ یہ کہ وہ مالک بھی ہے, وہ خالق بھی ہے, وہ ہمارا پالنہار ہے. تو جب اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اس طرح سے کہیں اللہ اکبر اور سجدہ ریز ہونے کے لیے جائیں, تو سمجھ لیں کہ میں مسلمان ہوں. اب دنیا کی کوئی طاقت میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اس لیے کہ مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, مجھے اس پر اعتماد ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے پیدا کیا ہے, جس نے سب سے حسین مجھے بنایا ہے, جس نے سب سے اچھا شاہکار مجھے کہا ہے, جس نے مجھے اشرف المخلوقات کہا ہے, وہ کبھی مجھے رسوا ہونے نہیں دے گا. بس یہ کہ اعتماد کے ساتھ, یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور جب ایسے حاضر ہونے لگیں گے تو نماز کا لطف بھی دوبالا ہوگا, نمازوں میں کیفیت آنے لگے گی, روزوں کا مزہ آنے لگے گا. اور بس اختتام کی طرف آ رہا ہوں, اس چیز پر بھی توجہ رہے کہ عید ہم منا رہے ہیں, ہر مسلمان کے منانے کا حق ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میری چھٹی ہو جائے, ہر شخص چاہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اس دن بیٹھوں, کہیں انہیں گھمانے لے جاؤں. اللہ نے جنہیں عطا کیا ہے وہ اپنے محلوں میں ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے گزشتہ سالوں میں کہ وہ کام تو کچھ اور کرتے ہیں, مگر عید کے دن وہ غبارے بیچنے لگ جاتے ہیں یا پوری چھولے بیچنے لگ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ آمد ہو اور کچھ اچھی سی عید بن جائے. مگر بیچاروں کی عید نہیں بنتی, کیونکہ عید کے دن تو وہ کام کر رہے ہیں. تو جب لگے مجھے کہ یہ آدمی پوری بیچے گا 3 دن اس لیے کہ کچھ اچھا ہو جائے, اور میری حیثیت یہ ہے کہ میں 5-7 ہزار روپے خرچ کر سکتا ہوں, آپ خاموشی سے اس کے کان میں کہیے کہ بھئی کتنا کماتے ہو, ایک آئیڈیا تو ہوگا. آپ کو لگی کہ بھئی 1000 روپے بچ جائیں گے مجھے آج, 3000 روپے خاموشی سے دیجئے, بنا بتائے دیجئے, بنا فوٹو کھنچوائے دیجئے, اور کہیے کہ جب اپنے بچوں کے ساتھ عید بنا. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ اس کے بدلے میں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو ہم سے سنبھالی نہیں جائیں گے. کبھی اس طرف بھی توجہ دیجئے. آپ کو لگے کہ یار کوئی اچانک رکشہ چلاتے ہیں, لگا عید کے دن جا رہا ہے, وقت تو یہ ہے کہ خوشی منائے, بچوں کے ساتھ کھائے پیے, اس کی مدد کر دیجئے. اور ہم میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے 1000-2000 کوئی بہت بڑا معنی نہیں رکھتے. بس دل کیا ہے کہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے, شیطان ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھئی تم غریب ہو جاؤ گے, بہت سارے کام ہیں, اچانک بیماریاں ہو گئی تو کیا ہوگا, اچانک یہ کام آ گیا تو کیا ہوگا, اسے سنبھال کے رکھو. ارے اس کو جھڑک دیں کہ چونکہ رزق کا وعدہ میرے پروردگار نے کیا ہے, 1 کے بدلے میں 10 دینے کا وعدہ خالق کائنات نے کیا ہے. تو جب خالق کائنات نے وعدہ کیا تو اس کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے, وہ تو ضرور عطا فرمائے گا. اور اپنے خاندان میں, اپنے اطراف میں سے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو ضرورت مند ہیں, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ عیدی کے نام پر ان کی مدد کیجئے. جب وہ دعائیں دیں گے تو یقینی طور پر دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے. صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, پریشانیوں کو, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو فقط نماز پڑھنے سے بات نہیں بنے گی, روزے رکھ لیے فقط روزے نہیں بخشوائیں گے.
آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس روزوں کے ساتھ, اس نمازوں کے ساتھ میرا دل نرم ہوا ہے تو سمجھ لو سجدے بارگاہ الہی میں مقبول ہیں. آپ کے اندر سخاوت آنے لگے, آپ لوگوں کو دینے والے بن جائیں, لوگوں بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں, بچوں پر شفقت اور رحم کرنے والے بن جائیں, آپ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے بن جائیں, تو سمجھ لیں کہ سجدے بارگاہ الہی میں مقبول ہو رہے ہیں. اور عقل میں آ جائیں, انا آ جائے, تکبر آ جائے کہ میں نمازی ہوں, میں روزے دار ہوں, میں نے اتنا صدقہ کیا ہے, تو سمجھ لو کچھ نہیں حاصل ہونے والا, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے. کیونکہ جو بد اخلاق ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, وہ کچھ بھی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. جو بخیل ہے, کنجوس ہے, مال کو بچا بچا کے رکھ رہا, وہ کچھ بھی ہو سکتا, ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان والا سخی ہوتا ہے. تو سخاوت کو اختیار کریں, اور لیلۃ الجائزہ میں آخری جو شب ہو اس میں گھومنے پھرنے کی جگہ کوشش کریں کہ زیادہ وقت عبادت میں گزرے, اپنی فیملی کے ساتھ گزرے. اور عبادت کا انداز آپ یہ بنائیے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے کئی دفعہ ہوتا یہ کہ شوہر نماز پڑھ رہا ہے, بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, یا بچے نہیں پڑھ رہے, فرض جماعت سے پڑھیے اور نوافل گھر جا کے پڑھیے. جب آپ پڑھیں گے تو ممکن ہے دیکھ کر آپ کی اولاد بھی پڑھے گی, آپ کی بیوی کو بھی حیا آئے گی کہ بھئی یہ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی نماز مجھے پڑھنی چاہیے. ان امور کو اگر زندگیوں میں شامل کر لیں گے, ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے, تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اور آخری ایام اور آخری ساعتوں میں خصوصی طور پر اللہ کا ذکر کریں. اور اگر آپ نے پورے روزے رکھ لیے ہیں, آپ نے پوری تراویح پڑھ لی ہے, تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں. میں نے اپنے جمعے کی خطاب میں کہا تھا, اس کی ویڈیوز بھی شاید آئیں, میں نے اس پہ ایک بات کہی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ تم شکر کرو تمہاری نعمتیں بڑھا دی جائیں گی. تو میں کہتا ہوں ایک سجدہ کی توفیق ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ یار نماز جمعہ پڑھ لیتا ہوں, اگلے کی توفیق نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں جمعہ پڑھنے کے بعد دل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے اتنی محفلوں سے نکال کر, کاروبار سے نکال کر, تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں سجدہ ہونے کی توفیق دے دی ہے. تیرا کروڑوں کروڑ شکر ہے. جب سجدے کا شکر ادا کرو گے, اللہ اگلی نماز کی توفیق عطا کر دے گا. یہ روزے رکھ لیے, یہ نمازیں پڑھ لی, ڈھنگ سے زکوٰۃ ادا کر دی, شکر ادا کرو کہ مالک میری اوقات نہیں تھی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سجدے کے قابل نہیں, کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو نے پورے ارکان کے ساتھ رکوع بھی کیا, سجدہ بھی کیا, تلاوت بھی کری, میں قرآن سننے کے لیے 1 گھنٹے کھڑا بھی رہا. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ تیرا فضل ہے. تو اس کے فضل کو یاد کرتے ہوئے اس کے حبیب کے وسیلے سے دعا کیجئے, حضور کی سیرت کا مطالعہ کیجئے, اور اپنے عقیدوں کو درست رکھیے, تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اور ایک بات اور میرے ذہن میں آئی کہ میں کسی نے مجھے واٹس ایپ پر ایک فوٹو بھیجی, اور وہ فوٹو اس چیز کی تھی کہ ان کی بچی جو تھی وہ اعتکاف میں بیٹھی ہے, تو اس کا گھر کو سجایا گیا اور ڈھیر سارے پھول وغیرہ رکھے ہوئے تھے, کچھ گفٹس رکھے ہوئے تھے. تو وہ یہ دکھا رہے تھے کہ میری بچی اعتکاف میں بیٹھی 3 دن کا, تو پوری خاندان ہمارا جو تھا اسے سیلیبریٹ کرنے, اسے بیٹھانے کے لیے آیا, پھر اٹھانے کے لیے بھی آئیں گے تو بھی مٹھائیاں اور یہ ہار پھول, اور آپ بھی کوشش کریں کہ دعا کے لیے آ جائیں, یہ کر لیں. ایک بات سیدھی سمجھ لیجئے, اعتکاف دنیا سے کٹنے کا نام ہے, کہ آپ دنیا سے کٹ کر اس کی بارگاہ میں آ گئے ہیں کہ مالک میرا تار تجھ سے جڑ جائے. میں قرآن پڑھوں تو حال یہ ہو کہ ایک سرا رسی کا تیرے پاس ہو, ایک میرے پاس ہو. میں دعا کروں تو مجھے محسوس ہوئے کہ تو کہہ رہا کہ ہاں مقبول ہے. میں سجدہ کروں تو مجھے لگے کہ ہاں تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے. یہ ریاکاری کا نام نہیں ہے کہ صاحب بہت بڑا کام انجام دے لیا ہے اور مٹھائیاں اور دعوتیں ہونے لگیں. نہ, یہ تو خاموشی کا کام ہے کہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں, آپ دنیا سے کٹ کر بیٹھ گئے ہیں, شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جو انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی اور جو کچھ ملے گا اس کی بارگاہ سے ملے گا, وہ ایسا ملے گا جو سنبھالا نہیں جائے گا. یہ تو ایک لمحہ اس لیے ہے کہ میں اور آپ کوشش میں لگے رہیں کہ بس کسی لمحے ایک ایسا وقت آئے. ہر وقت کسی پر کیفیت نہیں ہوتی ہے, ایک لمحہ ہوگا کہ جب سجدہ کرو گے تو سجدے میں مزہ آ جائے گا.
ایسا سجدہ ہوگا کہ سوچ کے کرو گے کہ میں تجھے تک رہا ہوں، اور ہوگا یہ کہ کبھی شاید وہ نظر بھی آ جائے۔ نماز میں درود پڑھو گے تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز کا میرا یہ حال ہے کہ میں جب السلام علیکہ ایھا النبی کہوں تو چپ ہو جاتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں چپ ہوتے ہو؟ کہا اس لیے چپ ہوتا ہوں حضور کا جواب کا انتظار کرتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی کہا تو مجھے خیال ہوتا ہے جواب بھی آئے گا، تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے جب جب نماز پڑھتا ہوں حضور کا جواب آتا ہے۔ نماز ایسی ادا کرو کہ جب سبحان ربی الاعلیٰ کہو تو محسوس ہو کہ اس بارگاہ میں ہوں جو کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے۔ میری اوقات، میری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جس ناک کے لیے، جس پیشانی کے لیے لڑا مرا کٹا جا رہا ہوں مالک، وہ تیری بارگاہ میں رکھ دی ہے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ کہ مالک تو ہی عظمتوں والا ہے، تم اسے عظمتوں والا کہو گے اللہ تمہیں عظمت عطا فرمائے گا، ہمیں عظمت عطا فرمائے گا، رفعت عطا کرے گا، بلندیاں عطا کرے گا، مگر سب کچھ کٹ کر اس کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کرے۔ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔